سورہ قصص کی آیت نمبر 83 سورہ قصص کا 9واں رکوع اور 20ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد۔ یعنی یہ جنت انہیں ملتی ہے جو تکبر اور فساد سے دور رہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام پرہیزگاروں ہی کا ہے، یعنی پرہیزگاروں کا ہی انجام اچھا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر ہے، یعنی ایک نیکی پر 10 گنا ثواب ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہے اضافہ فرمائے 700 تک، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ اضافہ فرماتا ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو بدی لائے، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو بد کام والوں کو بدلہ نہ ملے گا مگر جتنا کیا تھا۔ گناہ کریں تو ایک گناہ کا ایک ہی لکھا جاتا ہے، اور نیکی کریں تو ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا، 700 گنا، اس سے زائد بھی لکھا جاتا ہے جس کے اوپر اللہ فضل فرمائے۔ اب جو اگلی آیت کریمہ ہے یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 85 ہے۔ اس کا جو ابتدائی حصہ ہے اس کی فضیلت میں یہ ہے کہ جس مقدس مقام پر اس آیت کریمہ کو اس نیت سے پڑھیں کہ پھر دوبارہ حاضری نصیب ہو تو انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضری نصیب ہوگی۔ اسی طرح جب گھر سے نکل کر اس آیت کریمہ کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت کے ساتھ واپسی نصیب ہوگی۔ ارشاد فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا، لرادک الی معاد، وہ آپ کو پھر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جس نے قرآن کی تلاوت، تبلیغ اور اس کے احکام پر عمل کو لازم کیا، وہ آپ کو مکہ مکرمہ میں دوبارہ واپس لے جائے گا۔ یہ آیت کریمہ جحفہ کے مقام میں نازل ہوئی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ مکہ شریف سے نکل کر مدینہ شریف جا رہے تھے، جحفہ کے مقام پر پہنچے۔ آپ کو اپنے اور اپنے آبا و اجداد کی جائے ولادت مکہ مکرمہ کا شوق ہوا، تو جبریل امین آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہر مکہ مکرمہ کا شوق ہے؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں بڑے شان و شوقت اور عزت و وقار اور غلبے اور اقتدار کے ساتھ داخل کرے گا۔ وہاں کے رہنے والے سب آپ کے زیر فرمان ہوں گے، شرک اور کفر اور اس کی حمایت کرنے والے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف سے باہر تشریف لائے اور ہجرت فرما رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور مکہ شریف کی محبت میں آپ رو رہے تھے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ مالک، میں نے تیری دین کی خاطر، تیری محبت میں اپنا پسندیدہ شہر چھوڑ دیا، اے مالک اب مجھے تو وہاں لے جا
جو روئے زمین میں تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو اس موقع پر اس آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ روئے زمین پر مدینہ شریف کا جو خطہ ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑا پیارا ہے۔ اور پھر اس آیت کریمہ میں یہ بشارت بھی دی گئی کہ آپ دوبارہ مکہ شریف میں شان و شوقت سے داخل ہوں گے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ربی اعلم من جاء بالہدی، میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو ہدایت لایا، ومن هو فی ضلال مبین، اور اسے بھی جانتا ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی میرا رب جانتا ہے کہ میں ہدایت لایا اور میرے لیے اس کا اجر و ثواب ہے، اور مشرکین گمراہی میں ہیں اور سخت عذاب کے وہ مستحق ہیں۔ شان نزول، یہ آیت کفار مکہ کے جواب میں نازل ہوئی، جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہا تھا انک لفی ضلال مبین، یعنی آپ ضرور کھلی گمراہی میں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اور آپ امید نہ رکھتے تھے کہ کتاب آپ پر بھیجی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ خطاب بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اس سے مراد ہر پڑھنے والا ہے، یعنی مومنین ہے۔ یعنی اے سننے والے، تو امید نہ رکھتا تھا کہ یہ قرآن پاک تمہیں نصیب ہوگا اور تم لوگوں پر نازل کیا جائے گا، الا رحمتا من ربک، ہاں تمہارے رب نے رحمت فرمائی، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو تم ہرگز کافروں کی پشتی نہ کرنا، ان کی مدد نہ کرنا، یعنی کافروں کے معین اور مددگار نہ ہونا۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں، بعد اذ انزلت الیک، بعد اس کے کہ وہ تمہاری طرف اتاری گئیں، یعنی کفار کی گمراہ کن باتوں کی طرف التفات نہ کرنا اور انہیں ٹھکرا دینا۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی دعوت دو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا، یعنی ان کی اعانت، مدد اور موافقت نہ کرنا۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو نہ پوچھ۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، خدا نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے۔ لہ الحکم، اسی کا حکم ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، آخرت میں لوٹائے جاؤ گے، اور وہی اعمال کی جزا دے گا۔